اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل ثالث شفتان، القول السدید فی علم تجوید، مخارج کا بیان۔ مخرج نمبر 1، دونوں ہونٹ، 2 lips، اس سے با، میم، واو لین اور متحرک نکلتے ہیں۔ با میم کے علاوہ واو کے آگے لکھا ہوا ہے لین اور متحرک۔ متحرک تو حرکت والا ہوا جس کے ساتھ زبر زیر پیش ہوتے ہیں۔ لین کیا ہے؟ یعنی واو سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسے او، بو، تو، شو، کو، فو، یہ سب لین ہے۔ اگر لین ہو یا متحرک ہو، یہ دونوں اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ مخرج نمبر 1 یعنی دونوں ہونٹوں سے با بھی ادا ہو رہا ہے، میم بھی اور واو بھی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ با ہونٹوں کی تری سے، اسی لیے اسے باہری کہتے ہیں۔ ہونٹوں کی تری یعنی ہونٹوں کے اندر والی سائڈ جو گیلا حصہ ہوتا ہے اسے ہونٹوں کی تری کہا جاتا ہے، اسے باہری کہتے ہیں، یعنی باہر سمندر سے ہے یعنی گیلا حصہ۔ اس کے بعد آپ اس کی پریکٹس کر کے دیکھیں، با 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 با، پھر اس کے بعد ہے میم۔ ہونٹوں کی خشکی سے، ڈرائی پارٹ آف یور لپس، یعنی ہونٹوں کا جو حصہ خشک ہوتا ہے باہر کی جانب، اس سے میم ادا ہوتا ہے، اسی لیے اسے بری کہتے ہیں۔ بری کیا ہے؟ خشکی کو کہا جاتا ہے، یعنی زمین کا جو خشک حصہ ہے اسے بری حصہ کہتے ہیں، جو پانی والا حصہ اسے باہری حصہ کہتے ہیں۔ اسی طرح شفتان کی بھی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے، تو اس کی مشق کرتے ہیں۔ میم 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 میم۔ آگے چلتے ہیں۔ واو دونوں ہونٹوں کے گول نا تمام ملنے سے ادا ہوتی ہے، یعنی دونوں ہونٹ گولائی میں تو آتے ہیں، اتنے گول کہ آپ پینسل رکھ کے اس کو ہونٹوں سے پکڑنے کی کوشش کریں تو اتنی گولائی سے بہت اچھا واو ادا ہوتا ہے۔ لیکن نا تمام ملنا مینس مکمل طور پہ ہونٹوں کا سرکل بند نہیں ہوگا، تھوڑی سی اندر نا تمام ملنے کی گنجائش رہے گی، تو اس سے واو ادا ہوتا ہے۔ پریکٹس کرتے ہیں۔ واو 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 واو۔ یہ تو ہم نے مخرج نمبر 1 پڑھا شفتان کا، با میم واو۔ اب ہم مخرج نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ نیچے والے ہونٹ کا شکم یعنی تری والا حصہ، شکم کسے کہتے ہیں؟ پیٹ کو۔ نیچے والے ہونٹ کا پیٹ کسے کہا گیا ہے؟ جو ان سائڈ یور لپ ویٹ پارٹ ہے، تری والا حصہ ہے، اسے شکم کہا جاتا ہے نیچے والے ہونٹ کا، اور وہ تری والا حصہ ہے، یعنی نیچے والے ہونٹ کا شکم اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ ثنایا علیہ سامنے والے 2 دانت، اوپر والے 2 دانت جب نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے سے ملتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے؟ فا فا فا۔ آپ ادا کر کے دیکھیے، فا 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 فا۔ ان چاروں کو، کن چاروں کو؟ با میم واو فا، ان چاروں کو مخرج کے اعتبار سے شفویہ کہتے ہیں۔
شفویہ، شفا سے شفتان اور پھر شفویہ ہونٹوں سے ادائیگی ہونے والے حروف۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اصل رابع یعنی چوتھا حصہ مخارج کا، چوتھا گروپ، چوتھا ریل کیا ہے؟ جوف دہن۔ جوف دہن کیا ہے؟ جوف دہن دا اورل کیویٹی، منہ کا خالی حصہ۔ مخرج اس سے کون سے ادا ہوتے ہیں؟ جوف دہن منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے حروف مدہ الف، واو، یا نکلتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں اور حروف مدہ ہونے کی صورت میں یہ منہ کے خلا سے ادا ہو رہے ہیں، الف، واو، یا۔ ان کو مخرج کے اعتبار سے اب ان کا بائے مخرج کیا نیم ہے؟ 3 نام ہیں، جوفیہ، ہوائیہ، مدیہ۔ تو یہ 3 ان کے نام ہیں مخرج کے اعتبار سے۔ ہم نے کیا پڑھا؟ پہلے ہم نے پڑھا اصل ثالث الشفتان، ہونٹ جس سے با، میم، واو، فا ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا اصل رابع جوف دہن جس سے منہ کے خلا کے حصے سے الف، واو، یا حروف مدہ کی صورت میں ادا ہوتے ہیں اور مخرج کے اعتبار سے ان کا نام جوفیہ، مدیہ اور ہوائیہ ہے، اور الشفتان کا نام الشفویہ ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا شفویہ، جوفیہ، ہوائیہ، مدیہ کس کس مخرج کے اعتبار سے نام رکھے گئے ہیں، کن حروف کے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے اصل خامس خیشوم۔ خیشوم کیا ہے؟ نیزل کیویٹی، نوسٹرلز، ناک کے باندھ سے۔ مخرج خیشوم یعنی ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ، the inner side of your nostrils۔ اس سے نون اور میم کا غنہ نکلتا ہے، یعنی ان دونوں حروف پہ جب غنہ کیا جائے تو یہ خیشوم سے ادا ہوتا ہے۔ پھر اب دیکھتے ہیں کہ مخارج کے اعتبار سے ہم نے حروف کے جتنے لقب پڑھے وہ کتنے تھے؟ 10 تھے۔ کیا کیا تھے؟ ریوائز کر لیتے ہیں۔ میننگ سب کے آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ حلقیہ، لہاتیہ، شجریہ، حافیہ، طرفیہ، ذلقیہ، نطعیہ، لثویہ، اصلیہ، شفویہ، جوفیہ، ہوائیہ، مدیہ۔ حروف کی ادائیگی اگر صحیح طریقے سے معلوم کرنی ہے تو کیا طریقہ استعمال کریں گے؟ جس حرف کی صحیح ادا معلوم کرنی ہو تو اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ مفتوح یعنی زبر والا حمزہ لگائیں اور اس کی ادائیگی کریں۔ اگر حرف کے مقررہ مخرج میں آواز ختم ہو تو حرف صحیح ادا ہوگا ورنہ غلط۔ جیسے آپ چاہ رہے ہیں با کی ادائیگی معلوم کرنا تو آپ حمزہ مفتوح لگائیے، زبر والا حمزہ، حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ اسی طرح آپ کرنا چاہ رہے ہیں معلوم میم کا مخرج، حمزہ زبر میم ام، حمزہ زبر میم ام، حمزہ زبر میم ام، تو آپ اس طرح ہر حرف سے پہلے حمزہ مفتوح لگائیے اور اس کا مخرج معلوم کریے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔